میرا فائدہ ہو گیا، میں نے ریفرنس نکال لیا۔ اللہ موبائل بنانے والے کا بھلا کرے۔ ہر چیز عقد میں بھلا۔ نکاح میں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس نے ہمیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس نسل کی پاکیزہ ترین شاخ اور ماج جیسے عظیم قبیلے میں پیدا کیا، ہمیں اپنے محترم گھر کی حفاظت اور نگہبانی کا شرف عطا کیا۔ فرماتے 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 میرے بھائی کا دل بند محمد مصطفیٰ معزز و مکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی کسی بھی شخصیت سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس سے بھی اسے تولا جائے یہ عزت و شرف میں زیادہ ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم فرماتے ہیں اس کے لیے بڑی بڑی پیشی گوئیاں ہوئی ہیں، اسے خدیجہ سے لگاؤ ہے، خدیجہ کو اس سے عقیدت ہے، اس نے دونوں کا آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ وہاں سے جناب خدیجہ سلام مہر کی رقم طے ہو گئی کیونکہ وقت نہیں ہے، حضرت خدیجہ سلام علیہ کی طرف سے ورقہ ابن نوفل نے، کیونکہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، ورقہ نوفل کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس شرف کو حاصل کرتے ہیں کہ آپ جیسا شریف خاندان اور قبیلہ یہاں پر نہیں ہے، اور ہمیں شرف ہے کہ ہم اپنی خدیجہ کو آپ کے محمد کے حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح سے عقد نکاح ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ السلام کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ ازدواج میں رہیں، حضور اکرم کے ساتھ ازدواج میں رہیں، حضور اکرم نے کسی اور کے ساتھ ازدواج نہیں کیا۔ یہی چیز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ اچھا 4 فرزند ہوئے، چاروں اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیے، مسئلہ الہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ وہ تھی کہ جس کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مباہلہ میں وہ شرف بخشا۔ میرا یہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو شاید مباہلہ میں جناب فاطمہ کی جگہ جناب خدیجہ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہیں تھی تو مباہلہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کو بھیجا۔ یہاں سے ایک نتیجہ لیتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام نے تو ابھی اعلان رسالت و نبوت و اعلان اسلام سے پہلے خواتین کا احترام بتا دیا، اللہ، اور خواتین کی عظمت بتا دی، اور آج بھی اسلام خواتین کے احترام کا قائل ہے، کسی کو بھی خواتین کی بے احترامی کی اجازت نہیں، لیکن خواتین کے احترام کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے آج کے زمانے میں اسے غلط سمجھا جا رہا ہے۔ اور ایک ہی جملہ کہہ دوں، ایک خاتون نے جب قرآن مجید کا ابھی حال ہی میں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب قرآن مجید اس نے پڑھا اور اس کے بعد علماء سے گفتگو ہوئی تو اس نے ایک سوال کیا، شادی کے بعد گھر کے سنبھالنے کی ذمہ داری بیوی پہ، شوہر پہ، دونوں پہ یا کسی پہ بھی نہیں ہے؟ تو علماء نے بتایا حکم الہی یہ ہے کہ گھر کا سارا خرچہ شوہر پر ہے۔ اس نے کہا جس دین میں خاتون کو اتنا احترام دیا جاتا ہو کہ وہ گھر کی رسپانسبلٹی، بچوں کی رسپانسبلٹی سنبھالے، کمانے کی رسپانسبلٹی اس پہ، مجھے وہ دین قبول ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے تمام مذاہب پر اعتراضات جا سکتے ہیں خواتین کے بارے میں، اسلام میں نہیں آ سکتے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا یہ۔